میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہونے کا بیان، اور حضرت عبداللہ کے بعض احوال۔ ایک دن حضرت عبد المطلب سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا خواب قریش کے کاہنوں سے بیان کیا تو کاہنوں نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو یقیناً تمہاری پشت سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس پر تمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے، اور اس کی نشانیاں خوب ظاہر و روشن ہوں گی۔ یہ سن کر آپ نے فاطمہ نامی ایک خاتون سے نکاح کیا، جس سے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ اس طرح نور محمدی جو پہلے حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر چمکتا تھا، اب حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے لگا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں۔ دنیا کا کوئی باپ ہونے کی حیثیت سے آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جن کے فیض سے انبیاء و مرسلین اور اولین و آخرین فیض یاب ہیں۔ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو فلک نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب ہے۔ حضرت عبد المطلب کے نہایت چہیتے اور لاڈلے تھے۔ آپ کے والد نے رب کی بارگاہ میں یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب جوان ہو کر ان کے مددگار ہوئے تو وہ ان میں سے ایک بیٹا کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ چنانچہ حق تعالی نے انہیں 10 فرزند عطا کیے اور وہ سب حد بلوغ کو پہنچے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حتیم میں تشریف فرما تھے۔ ان کے 10 بیٹے
شیروں کی طرح ان کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرا اور یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اذا احب اللہ انشاء دولت خلق له امثال هؤلاء، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی سلطنت قائم فرمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے جواں مرد پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس سو رہے تھے کہ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے عبد المطلب، اپنی وہ نذر جو رب کعبہ کے لیے مانی تھی اسے پورا کرو۔ آپ نے بیدار ہونے کے بعد ایک دمبا ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے فقراء و مساکین کو کھلایا، مگر جب سوئے تو کہنے والے نے کہا، اے عبد المطلب، جو قربانی تم نے دی ہے اس سے بڑی قربانی دو۔ آپ نے بیدار ہو کر گائے کی قربانی دی، مگر جب سوئے تو کہنے والے نے کہا، اس سے بھی بڑی قربانی دو۔ اس بار آپ نے اونٹ کی قربانی دی، مگر جب سوئے تو کہنے والے نے پھر کہا، اس سے بھی بڑی قربانی دو۔ اب حضرت عبد المطلب نے وضاحت پوچھی کہ اس سے بڑی کون سی قربانی؟ اس سے بڑی کون سی قربانی؟ حضرت عبد المطلب نے یہ بات اور یہ وضاحت اس بار اس لیے پوچھی کہ عرب کے نزدیک دنیاوی مال و دولت میں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی، اس لیے جب اونٹ کی قربانی دینے کے بعد بھی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی دو تو اب حضرت عبد المطلب خاموش نہ رہے بلکہ وضاحت پوچھی اور کہا کہ اس سے بڑی کون سی قربانی؟ کہا گیا کہ اپنے فرزندوں میں سے کسی ایک کی قربانی جسے قربان کرنے کی نذر مانی تھی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام فرزندوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نذر کے بارے میں بتایا۔ آپ کے فرزندوں نے بیک زبان کہا، اے مقدس باپ، آپ اپنی نذر پوری کیجئے، آپ ہم میں سے جسے بھی قربانی کے لیے منتخب کریں گے وہ اس پر فخر کرے گا اور اپنے سر کا نذرانہ بصد مسرت پیش کرے گا۔ آپ اپنے بیٹوں کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور قرعہ ڈالنے کا حکم دیا۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ ناظرین، یہ وہی عبداللہ ہیں جو ہمارے حضور کے والد ہیں۔ اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کی عمر اس وقت 18-20 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے نہایت چہیتے، لاڈلے، محبوب اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی پر نور محمدی تاباں و درخشاں تھا۔ صاحب حسن و جمال، بڑے بہادر، پہلوان اور تیر انداز تھے، مگر چونکہ معاملہ عبد المطلب اور خدا کا تھا اس لیے اس راہ میں کوئی پیاری سے پیاری چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت عبد المطلب پہاڑ کے چٹان بنے کھڑے تھے۔ ان کے ارادے میں
کسی لچک کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اپنے رب سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو وہ ہر قیمت پر پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ اپنے پختہ عزم کا اظہار انہوں نے اپنے اس رجز سے کیا تھا، آہدتہ وانا موف عہدہ، آہدتہ وانا موف عہدہ، واللہ لا یحمد شیء حمدہ، اذا کان مولایا وانا عبدہ، نظرت نظرا لا احب ردہ، ولا احب ان اعیش بعدہ۔ یعنی میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے اور میں اپنے عہد کو ضرور پورا کروں گا۔ بخدا کسی چیز کی ویسی حمد نہیں کی جاتی ہے جیسی حمد اللہ کی جاتی ہے۔ جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے اس کے لیے نذر مانی ہے تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس نذر کو مسترد کر دوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال جب قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا تو حضرت عبد المطلب اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے آستین چڑھانے لگے، جس کی اطلاع بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کے ہر گھر تک پہنچ گئی۔ سرداران قریش اور مکہ کے رؤساء اپنے گھروں اور مجلسوں سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے والا، پھول سے زیادہ نازک بدن والا عبداللہ ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے سرداران قریش، یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اس میں دخل دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے باپ کے اس پختہ عزم کو دیکھ کر سارے سردار منت سماجت پر اتر آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے سردار، اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کا آغاز تمہاری جیسی ہستی نے آج کر دیا تو پھر اس رسم کو بند کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اپنی قوم کے نونہالوں پر رحم کیجیے۔ بڑی طویل کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز کی کسی عرافہ یا کاہنہ کے پاس چل کر بات رکھی جائے، وہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے مان لیا جائے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نذر پوری کی جائے گی۔ ناظرین، آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔